بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے 7 بے وقوف عورتوں کا عجیب قصہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی 7 بے وقوف عورتوں کا عجیب و غریب قصہ۔ یہ قصہ بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کسی گاؤں میں 7 عورتیں ایک جگہ رہتی تھی، سارا دن چرخہ کاٹا کرتی۔ جب ان کے پاس بہت سے سوٹ اکٹھے ہو گئے تو سب نے اصلاح کی کہ اس کو شہر لے جا کر بیچ دیں، مگر پردہ نشی عورتیں تھیں، دن کے وقت نہیں نکلتی تھی۔ ایک دن رات کو چادریں اوڑھ کر سوٹ کی گٹھریاں سروں پر رکھ کر گھروں سے نکلی۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات کے 12 بج گئے۔ گشت کے سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ 3 عورتیں سروں پر گٹھریاں رکھی چلی آ رہی ہیں، وہ سمجھے چور ہے۔ دور سے للکارا، کون ہو تم اور کہاں سے آ رہی ہو؟ یہ عورتیں ڈر گئی، کوئی جواب نہیں دیا۔ سپاہی نے قریب آ کر پوچھا، بولتی کیوں نہیں؟ یہ تمہارے سر پر کس چیز کی گٹھریاں ہیں؟ ایک عورت نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، بھائی یہ سوٹ ہیں، ہم شہر میں بیچنے جا رہی ہیں۔ سپاہی نے ڈانٹ کر کہا، ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو؟ رات کے 12 بجے کون سا بازار کھلا ہے جو تم سوٹ بیچنے جا رہی ہو؟ ضرور کہیں سے چوری کر کے لا رہی ہو۔ چلو میرے ساتھ تھانے۔ یہ 7 ہاتھ جوڑنے لگی، ان کی منتیں کرنے لگی، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ تھانے پہنچ کر سپاہی نے داروغہ جی سے ان کی شکایت کی۔ وہ اس وقت سو رہے تھے، نیند میں انہوں نے کہہ دیا کہ حوالات میں بند کر دو۔ ان سب کو ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا جس میں صرف ایک کھڑکی تھی جو برآمدے میں کھلتی تھی۔ کھڑکی کے سامنے داروغہ جی کا بلب لگا تھا جہاں پر وہ سو رہا تھا۔ وہ 7 کوٹری میں بند ہو کر پہلے اپنی قسمت پر روتی رہی اور پھر جب دل ہلکا ہو گیا تو باتیں کرنے لگی۔ ایک نے کہا، رات کیسے گزرے گی؟ کوئی قصہ یا کہانی شروع کرو۔ دوسری نے کہا کہ آپ بیتی سنو گی یا چیک پیتی؟ تیسری نے کہا، بہن آپ بیتی سناؤ۔ پہلی نے اپنی کہانی اس طرح سنانی شروع کی کہ میں ایک چپراسی کی بیوی تھی، گھر میں نہ کوئی ساس تھی نہ نند، دونوں میاں بیوی سکون سے رہ رہے تھے۔ میاں کے پاس جتنا روپیہ تھا اس کا انہوں نے مجھے سونا بنوا دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنا زیور احتیاط سے رکھنا۔ نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں، حاکم بہت بد مزاج ہے، ہمیشہ مجھ سے ناخوش رہتا ہے۔ اگر نوکری چلی گئی تو زیور بیچ کر دکان بناؤں گا۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں سارا زیور صندوق میں رکھتی ہوں اور صندوق کو تالا لگا کر چابی اپنے پاس رکھتی ہوں۔ میں سارا دن گھر میں بیزار ہو جاتی۔ میں نے شوہر سے کہہ کر ایک بکری لے لی اور اس کا نام بدو رکھا۔ میں بکری سے اپنا دل بہلا لیتی۔ میاں ناشتہ کر کے دفتر چلے جاتے اور دوپہر کا کھانا کھانے گھر آتے۔ ایک دن میاں کو آنے میں دیر ہو گئی اور میں انتظار کرتے کرتے تھک گئی۔ مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں ہمیشہ پہلے شوہر کو کھانا کھلاتی پھر خود کھاتی، لیکن اس دن میرے شوہر کو آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ میں نے ایک ترکیب سوچی کہ بدو کے ذریعے کھانا اپنے شوہر کو بھجوا دیتی ہوں۔ میں نے بدو سے پوچھا، کیا تم کھانا لے جاؤ گی؟ اس نے گردن ہلا کر کہا، ہاں۔ میں نے خوشی خوشی اس کے بالوں میں چنبیلی کا تیل لگا کر کنگھی کی اور اپنا سارا زیور پہنا دیا۔ یقین مانو بہن، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پھر میں نے ایک اجلے دسترخوان میں کھانا باندھا اور اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ میں نے اس پر اپنا بھاری دوپٹہ اوڑھ دیا اور اسے دروازے سے باہر نکال دیا۔ پھر میں نے کھانا کھایا اور برتن دھوئے۔ پھر اپنے پلنگ پر لیٹی ہی تھی کہ میاں گھبرائے ہوئے آئے اور آتے ہی کہا، بیوی جلدی کھانا دو۔ میں ہنسنے لگی اور کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہ کریں، کیا آپ کا کھانا آپ تک پہنچا نہیں؟ شوہر نے پوچھا، میرا کھانا کون لے کر گیا؟
میں نے کہا اپنا ہی آدمی لے کر گیا ہے۔ شوہر نے تیز آواز میں پوچھا اپنا آدمی؟ کون اپنا آدمی؟ اس نے کہا تم بدو کو نہیں جانتے؟ شوہر نے کہا تم نے اس جانور کو کھانا دے کر بیچ دیا۔ میں نے کہا کون سا جانور؟ میں نے اسے انسان بنا کر بیچا ہے۔ شوہر نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں نے اپنا سارا زیور پہنا کر اور اپنا دوپٹہ اوڑھ کر بیچا تاکہ جب وہ تمہاری کچہری میں پہنچے تو تمہاری شان میں اضافہ ہو۔ شوہر نے جب یہ قصہ سنا تو سر پیٹ دیا اور فوراً گلی میں بھاگا۔ اس نے ہر ایک سے بدو کا پتہ پوچھا، جو بھی سنتا ہنس دیتا۔ آخر وہ کچہری تک پہنچ گیا لیکن بدو کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس نے گھر آ کر مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، بھلا تم ہی بتاؤ یہ کوئی بات ہوئی؟ دوسری عورت نے کہا بہن میرے میاں کافی پیسے والے تھے، وہ تجارت کرتے تھے، 6 مہینے گھر پر رہتے اور 6 مہینے باہر۔ میری شادی کو 1 مہینہ گزرا کہ میاں کو پردیس جانا پڑا۔ میری تنہائی کی ڈر سے اس نے میری ماں کو بلوا لیا۔ اس نے سارے سال کا سودا سلف گھر سے رکھوا دیا اور کچھ اوپر پیسے بھی دیے۔ اس کے علاوہ 20 روپے عید الفطر کے، 20 شبراتی کے، 20 محرم کے اور 20 بقرہ عید کے دے دیے۔ جب وہ چلے گئے میں نے اماں سے کہا اماں میاں جن جن کے پیسے دے گئے ہیں کیوں نہ انہیں آج ہی دے دوں؟ اماں نے کہا کیوں نہیں بیٹا؟ میں گلی میں کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی گزرا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم شبراتی ہو؟ اس نے کہا آپ کو شبراتی سے کیا کام ہے؟ میں نے کہا میرے شوہر اس کے لیے پیسے دے گئے ہیں، وہی اسے دینے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں شبراتی ہوں، وہ پیسے مجھے دے دو۔ میں نے اس سے 20 روپے دے دیے۔ میں گلی میں کھڑی رہی۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی نظر آیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم عیدو ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اسی طرح ایک اور آدمی آیا۔ میں نے اس سے پوچھا تم رمضان ہو؟ اس نے کہا ہاں، تو میں نے اسے بھی 20 روپے دے دیے۔ اس طرح بقرہ عید کے پیسے بھی دے دیے۔ ہم ماں بیٹی خوش تھے کہ آج سب کا قرض اتر گیا۔ میرے گھر میں بہت سارا سامان موجود تھا، اس لیے میں نے محلے کے لوگوں سے کہا اگر کسی کو کوئی سودا چاہیے تو وہ مجھ سے لے لے، جس کو جو چاہیے ہوتا لے جاتا۔ محلے کی عورتیں میرے زیور اور کپڑے بھی ادھار لے جاتی اور پھر واپس کر جاتی۔ اس طرح کچھ ہی دن میں سارا سامان ختم ہو گیا اور بات فاقوں تک آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر کو تار بھیجا اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی واپس آؤ۔ شوہر اگلے ہی دن واپس آ گیا اور پوچھا کیا کوئی چوری ہو گئی ہے؟ اتنا سامان اور پیسے کہاں گئے؟ میں نے کہا اب جس کے پیسے دے گئے تھے میں نے ان کو دے دیے۔ میں نے خرچے کے پیسے ساتھ والی عورت کو ادھار دے دیے کیونکہ اس کو ضرورت تھی، اور محلے کے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں چاہیے تھی، میں نے ان میں بانٹ دی۔ بس یہ سننا تھا کہ اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا۔ بہن بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی جس پر مجھے گھر سے نکال دیا؟ یہ سن کر تیسری بے وقوف عورت بولی میرے میاں بھی دفتر میں نوکر تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے۔ میرے پکائے گئے سب کھانوں میں میرے شوہر کو حریرہ بہت پسند تھا۔ میں جب بھی پکاتی میرا شوہر کہتا تم بہت تھوڑا بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن بہت سا بناؤ۔ یہ بات بار بار سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے ہمسائی کو کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی، شکر اور سارا سامان منگا لیا۔ گھر میں ایک کنواں تھا، میں نے سوجی، شکر اور سارا سامان اس میں ڈال دیا اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں چکھا تو پھیکا تھا۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کے کڑے بیچ کر اور سامان منگوا لیا۔ میں نے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا لیکن وہ پھر بھی پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسائی کو دیا اور کہا اسے بیچ کر اور سامان لا دو۔
اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر سے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار حریرہ گاڑھا ہو گیا لیکن اب بھی پھیکا تھا۔ میں نے ہمسائی سے پوچھا اب کیا کروں؟ اس نے کہا گھر رینٹ پر رکھوا کے اور سامان منگوا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام بھی تم کر دو۔ اس کے شوہر نے جلدی سے گھر رینٹ پر رکھوا کے سامان لا دیا۔ اب کی بار سامان ڈالا اور ہلایا، پھر چکھا تو اب حریرہ میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد شوہر آ گیا۔ اس نے آتے ہی کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی، مجھے وقت نہیں ملا۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا آج میں نے آپ کے لیے اتنا حریرہ بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈھول ڈالا اور ڈھول بھر کر حریرہ باہر نکالا۔ میں نے زبردستی ایک چمچ شوہر کے منہ میں دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے لیے کنواں بھر کے حریرہ بنایا ہے، اب ساری زندگی کھائیں تب بھی ختم نہ ہوگا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے زیور بیچ کر اتنا سامان خریدا۔ شوہر حیران ہو کر پوچھنے لگا کیا زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر کو رینٹ پر رکھا کر سامان لے لیا۔ یہ سن کر شوہر غصے میں آ گیا اور مجھے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا کہ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، بھلا تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ یہ سن کر چوتھی عورت بولی بہن میرے شوہر سوداگر تھے، گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، گاہک سامان لینے آتے اور کبھی شوہر بھی باہر جاتے۔ زیور کپڑے کی کمی نہیں تھی لیکن میری عادت تھی کہ 15 دن کنگھی نہ کرتی تھی، نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر جب بھی گھر آتے یہی کہتے نہ تم خود کو صاف کرتی ہو نہ ہی گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے صاف گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں، گھر کو صاف کروا دیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ یہ سن کر میں تنگ آ گئی تھی۔ ایک دفعہ شوہر کسی کام سے 2-3 دن کے لیے باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں باہر نکلوائی اور پانی میں گول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا۔ پھر زعفران نکلوا کر گھر کی دیواروں پر اس کے پودے بنوائے۔ پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت سا عطر ملایا اور نہائی، اپنا سارا زیور پہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کیا کوئی عطر کی بوتلیں ٹوٹ گئی؟ آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے گھر کی کسی چیز پر غور ہی نہیں کیا اور سیدھا کمرے میں آئے۔ میں تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ شوہر مجھے دیکھ کر پہلے ہنسنے لگے، پھر کہنے لگے گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا ارے گھر تو دیکھیں۔ شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھا تو کہا واہ، 2 دن میں تم نے سارے گھر میں سفیدی کروا دی۔ ٹھیک ہے جلدی سے چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں۔ میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے؟ شوہر نے کہا سامان۔ میں نے کہا وہاں کچھ نہیں ہے۔ شوہر نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، چوری ہو گئی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، چوری کیوں ہوگی، میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروائی ہے اور زعفران اور گلاب بھی اس میں ملوا دیا اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں۔ آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے۔ یہ سن کر پہلے شوہر نے اپنا سر پیٹ لیا اور پھر مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ سن کر 5ویں عورت بولی میری شادی کو ابھی 1 ماہ ہوا تھا کہ شوہر کو پردیس جانا پڑا۔ مجھے اپنے میاں سے بہت محبت تھی، میں ان سے 8 دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ شوہر کے جانے سے بہت دن پہلے میں نے رونا شروع کر دیا۔ شوہر نے مجھے یقین دلایا کہ میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے پوچھا یہ بتا دیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں بہت دور جا رہا ہوں، راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے دوسری طرف جاتے ہیں۔ میں چپ ہو گئی۔ شوہر چلا گیا۔ رات کسی طرح گزر گئی لیکن جب دن ہوا تو میرا دل نہ لگا۔ میں نے لونڈی سے کہا مجھے میرے شوہر کے پاس لے جاؤ تو اس نے کہا
میں کیسے لے جاؤں؟ راستے میں دریا آتا ہے اور پھر کشتی کے ذریعے جاتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کیوں نہ گھر میں دریا بنا لیں۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہم نے مزدوروں کو بلوا کر گھر کی کھڑکیاں اور روشن دان بند کروا دیے، پھر زیور بیچ کر گھر میں پانی ڈلوانا شروع کیا۔ سارے پیسے اور زیور بک گیا لیکن پانی اوپر نہ آیا۔ میں نے محلے کے لوگوں سے کہا کہ کوئی میرا گھر خرید لے اور مجھے اس میں پانی ڈلوا دے۔ کوئی شخص نہ مانا۔ آخر ایک ایسا آدمی ملا جس نے یقین دلایا کہ وہ مجھے پانی ڈلوا دے گا۔ اس نے پانی ڈلوانا شروع کر دیا اور کچھ ہی دیر میں پانی بہت اونچا ہو گیا۔ لونڈی نے پہلے ہی 2 گڑھے الگ کر لیے تھے۔ ہم ان گڑھوں پر بیٹھ کر پانی میں اتر گئے اور سفر شروع کیا۔ کبھی میں آگے نکل جاتی تو کبھی لونڈی۔ اس طرح ہم نے کئی گھنٹوں سفر جاری رکھا۔ جب شام ہونے لگی تو میں نے لونڈی سے کہا اگر بیچ راستے میں رات ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ لونڈی نے کہا ہم اپنے گھر کی چھت پر بیٹھ جائیں گے اور میں ہمسائی سے کھانا لے آؤں گی۔ صبح پھر ہم سفر شروع کریں گے۔ میں نے کہا پاگل، اب یہاں کہاں سے گھر آ گیا؟ لونڈی کہنے لگی ارے آپ رات کی فکر نہ کریں، دیکھیں ہم تو میاں صاحب تک پہنچ بھی گئے۔ یہ سن کر میں نے سامنے دیکھا تو میاں صاحب چھت پر کھڑے تھے۔ میں نے ان سے کہا آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو ہم خود آ گئے، چلے اب ہمیں جلدی سے نکالیں۔ شوہر نے کہا پاگل عورتوں، یہ تم لوگوں نے گھر کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ سارا محلہ ہنس رہا ہے۔ میں تو کچھ ضروری کاغذ بھول گیا تھا، وہی لینے آیا ہوں۔ اس نے بڑے غصے سے ہمیں باہر نکالا۔ لونڈی کو تو بہت مارا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اب بتاؤ یہ بھی کوئی وجہ تھی گھر سے نکالنے کی؟ اب چھٹی عورت اپنا قصہ سنانے لگی۔ میری شادی کو 1 ماہ گزرا کہ رمضان شریف شروع ہو گیا۔ ساس اور نندے اپنے گھر چلی گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ میرا شوہر اپنے آفس تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ رمضان ابھی چل رہا تھا کہ ایک دن شوہر کہنے لگا بیگم نے بہت سے لوگوں کے ہاں افطاری کی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ آخری روزے والے دن سب کو دعوت دوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، پھر آخری روزے والے دن باورچی سب کھانا بنا دیں گے، تم بس نکلوا کر بیچ دینا۔ میں نے کہا آپ بالکل فکر ہی نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ آخری روزے والے دن میں نے صبح سے تیاری شروع کر دی۔ مختلف قسم کے کھانے بنوائے، بہت سی قسموں کے شربت تیار کیے، مزیدار کھیر تیار ہوئی۔ جب مہمان آنے لگے تو میں چھت پر بیٹھ کر گننے لگی۔ جب تعداد 40 سے زیادہ ہوئی تو مجھے بہت غصہ آیا کہ آخر ایک بار بلانے پر یہ سب کیوں آ گئے ہیں۔ روزہ جب افطار ہوا سب نے مختلف شربت جی بھر کر پیے، پھر کھیر کھائی گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے پہلی بار کھانا دیکھا۔ آخر نماز کا وقت ہوا تو سب نماز پڑھنے لگے۔ میں نے سوچا ہر طرح کے شربت پینے اور افطاری کرنے کے بعد اگر مہمانوں کی طبیعت خراب ہو گئی تو میرے شوہر کی بہت بدنامی ہوگی۔ یہ سوچ کر میں نے سارے کھانے سر سے نیچے گرا دیے اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ نماز کے بعد میرا شوہر میرے پاس آیا اور کہا جلدی سے کھانا بھجوا دو۔ میں نے اسے ساری بات بتائی کہ اس ڈر سے کئی لوگوں کی طبیعت خراب نہ ہو جائے ورنہ آپ کی بدنامی ہوگی۔ میں نے سارا کھانا پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہا بے وقوف عورت، تم نے میری ناک کٹوا دی، اب میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ 7ویں عورت نے کہا بہنوں، میں اپنے 3 بھائیوں سے سب سے بڑی تھی لیکن میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ میری چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، میری اماں بہت پریشان رہتی۔ ایک دن کسی کا رشتہ میرے لیے آیا تو اماں نے تنخواہ کم ہونے کے باوجود ہاں کر دی۔ اماں نے بہت زیادہ سامان مجھے دیا۔ پہلے تو سب ٹھیک تھا لیکن مہینے بعد جب شوہر نے 50 روپے دے کر کہا اس سے گھر چلانا ہے تو میں بہت پریشان ہوئی۔ میں نے اماں کے گھر کبھی اتنے کم پیسوں پر گزارا نہیں کیا تھا۔ میں نے ایک ہمسائی کو دوست بنایا اور ہر ماہ زیور میں سے کوئی ایک چیز بیچ کر گزارا کرتی۔
اس طرح 1 سال گزارا اور سارا زیور بک گیا۔ انہی دنوں اماں کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں شوہر کو لے کر اماں کے پاس گئی۔ ہم نے بہت کوشش کی لیکن اماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی اور اماں چل بسی۔ میں نے شوہر سے کہا بڑی ہونے کے ناطے اماں کی ساری تدفین اور رسومات میں کروں گی۔ شوہر نے کہا لیکن میرے پاس پیسے نہیں۔ میں نے کہا قرض لے لیں۔ اس نے کہا میں قرض کہاں سے لوں؟ اگر تم اماں کی کوئی بھاری چیز اٹھا لو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو۔ میں نے 2000 کا قرض لے لیا اور اس طرح شان و شوکت سے سارا کچھ ہو گیا۔ سب نے میرے شوہر کی بہت تعریف کی۔ میں نے ورثے میں سے بھی کچھ نہ لیا۔ میرے شوہر حیران تھے لیکن میں نے انہیں کہا میں نے بھاری چیز اٹھا لیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ رات کو جب سب سو گئے تو میں نے شوہر کو لے کر اماں کے کمرے میں گئی اور کہا دیکھیں میں نے کیا اٹھایا۔ شوہر نے پتھر دیکھا اور کہا کیا اس کے نیچے اشرفیاں ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ کیوں ہوں گی؟ یہ وہ پتھر ہے جس پر بیٹھ کر اماں نماز پڑھتی تھی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کوئی بھاری چیز اٹھانا۔ مجھے اس سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ملی۔ یہ سننا تھا کہ میرا شوہر سر پکڑ کر بیٹھ گیا، پھر مجھے پکڑ کر جنگل میں چھوڑ گیا تاکہ ساری زندگی میں بھٹکتی رہوں۔ اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی اپنی گٹھی پر سر رکھ کر سو گئی۔ صبح ہوئی تو داروغہ صاحب نے سپاہی کو کہا ان 7 عورتوں کو چھوڑ دو، ان کا سوٹ بیچ کر انہیں پیسے لا دو، کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے اور انہیں یقین ہو چکا تھا یہ دنیا کی سب سے بے وقوف عورتیں ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔